السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ محترم سامعین، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ۔ میں فضیلت الشیخ طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اہل مکہ اور توحید کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ساتھیوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل جمعی سے تشریف رکھیں، پونے گھنٹے کا بیان ہوگا۔ اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اہل ایمان، مکہ ایک ایسی بستی ہے کہ مالک کریم نے اس بستی کی اپنی کتاب میں قسم اٹھائی. مالک کریم ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مالک قسم نہ بھی اٹھائے، اللہ کریم سچے ہیں. اس انسان کی فطرت کے مطابق آدمی کسی آدمی سے گفتگو کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کی بات کو قبول نہیں کرتا. اس کو یقین دلانے کے لیے آدمی واللہ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے، دوسرا آدمی یقین کر لیتا ہے. اللہ کریم قسم نہ بھی اٹھائیں، مالک سچے. مالک نے اس بستی کی اہمیت لا اقسم بہذا البلد، اس بستی کی قسم اٹھائی ہے، اس شہر کی قسم اٹھائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسمیں اٹھا اٹھا کر مالک اپنی اس مخلوق کو یقین دلا رہے ہیں کہ اس شہر کی قسم ہے، اتنا اعلیٰ شہر کہ عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ، کہ تو زمین پر سب سے بہتر شہر مکہ شہر، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یہ عام بستی نہیں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اپنی ہی اولاد کو پالنے کے لیے ہمیں اس شہر کا باسی بنا دیا ہے جس شہر کا پیغمبر علیہ السلام بھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ دھرتی پر اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ، بہتر بستی ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس بستی سے محبت کرتا ہوں. آپ کا کتنا مقام ہے، اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ گھر والے پوچھتے ہیں تو کدھر، کہا سعودیہ میں جاب کرتا ہوں، کہا مکہ میں کرتا ہوں.
مکہ کے اندر کہا بیت اللہ میں کرتا ہوں، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر یہ مکہ کے باسی مجھے نہ نکالتے، اے مکہ اس بستی کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بستی نہ چھوڑتا۔ جس پیغمبر کو، اور یاد رکھیے گا ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، ایئرپورٹ پر میں آ رہا تھا تو ایک شخص مجھ سے پہلے پاکستانی اسلام آباد میں اپنا پاسپورٹ، اپنا اقامہ، وہ ساری چیزیں وہ بیلٹ میں بندھی ہوتی ہے، وہ اتاری اور اس مشین کے سامنے رکھ کر چلا گیا، باقی سامان اٹھا لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے قبل جو مسلم گزرا ہے یہ وہ بھول گیا ہے۔ کہنے لگا آپ بلا لائیں، یہ اس کا سامان ہے۔ میں تیزی سے گیا تو وہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں نے کہا آپ کی یہ بیلٹ، یہ بٹوا، شنطا، یہ آپ بھول گئے ہیں۔ کہنے لگا مولانا آنے کی خوشی میں بھول جاتا ہوں، کبھی جانے کے غم میں بھول جاتا ہوں۔ وطن سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ یمن سے جو پاکستانی نکلے، جب وہ پاکستان میں پہنچے تو دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس مٹی کو چومنے لگ گئے تھے۔ ہمیں بھی جب چھٹی ملتی ہے ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، حالانکہ جانتے ہیں جو برکتیں یہاں ہیں وہاں نہیں، جو رحمتوں کا نزول اس بستی میں ہے وہاں نہیں۔ وہاں خاندان کے جھگڑے، بیوی بچوں کے مسائل، لیکن ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی مٹی میں جا رہا ہوں، اپنی بستی میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس بستی سے، بستی والوں نے رہنے نہ دیا، تو آپ نے دکھ سے یہ الفاظ کہے، کہا ما اطیبک من بلد، تو کتنا عمدہ اور اچھا شہر ہے، اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر یہ بستی والے مجھے نہ نکالتے میں کسی اور بستی میں اپنا گھر کبھی نہ بناتا۔ بلال اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما جب بیمار ہوئے تو اس بخار کی کیفیت میں کہتے ہیں کب مکہ کے پہاڑ نظر آئیں گے، کب میں اپنے وطن میں جاؤں گا۔ حالانکہ یہ وہ بستی ہے جس سے پیغمبر علیہ السلام پیار کرتے ہیں، یہ وہ مکہ ہے جہاں پر اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، ربی جعل، ربی، اور میں کہا کرتا ہوں یہ پورا قرآن مقدس پڑھ لیجئے، یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے اور بھائیوں کے گھروں میں بھی ہے، اپنے مساجد اور مراکز کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے سینوں میں بھی محفوظ ہے، حفاظ ان بھائیوں کے گھروں میں بھی ہیں۔ پورے قرآن مقدس کی تلاوت کر کر دیکھیے، جن انبیاء کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں کیا ہے وہ بغیر کسی واسطے کے، وسیلے کے، طفیل کے، صدقے کے ایک ہی بات نظر آتی ہے، یا رب ربی جعل
اے اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہم میں سے اکثریت حسین کے صدقے اور فلاں بزرگ کے بحق اور مالک کریم یہ پیغام دے رہے۔ یہ قرآن مقدس یاد رکھیے گا، میرا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسلم کا وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا دین طریقہ کوئی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے اور کلمہ پڑھنے والے کا کہ دھرتی پر قرآن سے بہتر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اور اس قرآن کو جس ہستی پر اتارا صاحب قرآن سے افضل کوئی انسان نہیں بنایا۔ اس لیے بستی اور شہر، جس بستی سے پیغمبر کو نکالا جا رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہو آخر خاندان تھا، قبیلہ تھا، اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دنیا کے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا گیا ہوں، ٹاپ کی شخصیت، لیکن خاندان دشمن ہے، قبیلے والے دشمن ہیں، پڑوس میں رہنے والے چچا دشمن ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بستی اتنی رحمتوں والی، برکتوں والی، کہ خلیل اللہ علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جہاں بے خوف، جہاں ڈر ہو، فکر ہو، اللہ اکبر، پتہ نہیں پیچھے کوئی بم بلاسٹ ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر کیا کیفیت ہے کہ بغیر چوکیدار کے مسجد میں نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر بم بلاسٹ ہو گیا تو کیا بنے گا، وہ کسی کی عبادت گاہ ہو۔ گویا عبادت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ امن کا گہوارہ ہو، اور یہ مکہ ایسی بستی ہے کہ اسلام سے قبل بھی باپ کے قاتل کو بیت اللہ میں دیکھ کر بیٹا کبھی تلوار باہر نہ نکالتا۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، ھذا البلد آمنا، امن کا گہوارہ بنا دے۔ جب خوف ہو، ڈر ہو، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جب یہ ہو کہ باہر نکلوں گا اور قتل کر دیا جاؤں گا۔ ہمارے ملک کی کیا کیفیت ہے، امن کے بعد جہاں سکون ہو، امن ہو، آدمی بے خوف ہو کر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ کچھ نہ ہوگا، امن و سلامتی کا گہوارہ ہے یہ مکہ۔ اور دوسری دعا دیکھیے مکہ اور توحید، کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، کہ کوئی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شرک کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بعثت کا مقصد یہی ہے، اور اس پر دلائل موجود ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب یہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان نعبد الاسنام، کہ یہ کہیں پتھروں کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔ دیکھیے اس مکہ کی بنیاد، بیت اللہ کی تعمیر جس پیغمبر نے کی، وہ اپنے لیے بھی، حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ تو
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، قیامت تک آنے والے موحدین کے لیے امام کی حیثیت ہے۔ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور اولاد کے لیے کہ کہیں کسی منکے کو اٹھا کر گلے میں نہ ڈال۔ یہ مکہ اور توحید ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی کیا حالت ہے؟ آپ باہر نکل کر دیکھیے اپنے اپنے ملکوں اور بستی اور شہروں میں، چکوک میں اور دیہات میں، کہ ایک مسلم کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے اس گردنوں میں ایک من کا ایک پتھر نہیں، پتھروں کا انبار اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہاتھ سے سلام کرتا ہے تو 5 انگوٹھیاں جن میں پتھر موجود ہے، اور وہ اس کا عقیدہ یہ ہے یہ پتھر شفا دیتا ہے، اس سے بیمار نہیں ہوتا، اس سے رزق ملتا ہے، اس سے اولاد ملتی ہے۔ ان پتھروں کو انگلیوں میں ڈال کر اور پیغمبر اعلان کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی عبادت کے لیے اپنی ذات کے لیے چن لینا، وہ کسی قبر اور مقبرے اور منتر پر پہنچ کر اس کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔ اگر وہاں پر بھی اللہ کی رضا ہے، دیکھیے قرآن، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، سبحان اللہ، یا اللہ میں نے جو یہ دعا کی ہے، اس بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ سے سوال کیا ہے اللہ کے ان پتھروں نے، ان بتوں نے، ان مورتیوں نے، اور ہماری زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے ان مقبروں نے، ان آستانوں نے، ان گدی نشینوں نے، ان خانقاہی نظام نے، اس سجادہ نشین نے، اس صاحبزادے نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے کا پیغام دے دیا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 15 سال قبل میں نیا اسلام آباد میں آیا، انٹرنیشنل مقبرہ میر علی شاہ گولڑوی کا، میں فجر کی نماز کے بعد اس کا عرس دیکھنے کے لیے نکلا، اور رات کو 9-10 بجے ہم 3 افراد واپس آئے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چوکھٹ بعد میں آتی تھی اور یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہی اس قبر کی چوکھٹ پر سجدے میں گر جاتی تھی۔ مسجد ویران ہے، مقبرے آباد ہے۔ یہ اصل پیغام ہے مکہ کی بستی سے جو اٹھا تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو دکھ کے ساتھ جب چھوڑا تھا اور یہ اعلان کیا تھا اگر مکہ کے لوگ نہ تنگ کرتے تو کبھی نہ چھوڑتا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ قوم کو کہتے تھے نہ لات دے سکتا ہے نہ منات چھین سکتا۔ جائیداد کی لڑائی نہیں تھی، مسائل کی لڑائی بھی نہیں تھی کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بنیاد اور اساس پر جھگڑا تھا کہ جس بنیاد پر عمارت کھڑی ہے وہاں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور دلیل کیا دی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان مقبروں نے اور آستانوں نے امت کی اکثریت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ او اہل ایمان، باہر نکل کر دیکھیے، اور آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا، چلتے ہوئے سڑک کے اوپر ایک گاڑی گزرتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ ہی وارث، اس کے بعد دوسری گزرتی ہے اللہ نبی وارث، تیسری گزرتی ہے جانے یا علی، چوتھی گزرتی ہے حسین لجپال، پانچویں گزرتی ہے جھولے لال۔ او اہل ایمان، جب یہ کیفیت ہو
کہ ایک رب کو نہ لجپال مانا جا رہا ہو، نہ غریب نواز مانا جا رہا ہو، نہ بندہ نواز مانا جا رہا ہو، تو وہی کیفیت ہے جو مکہ کی پیغمبر کے زمانے میں کیفیت تھی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس توحید کے پیغام کو گھر گھر عام کریں۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اللہ جو میرا ہے، جو میرے پیچھے چلے گا، جو میری دعوت پر لبیک کہے گا، کہ سمیع اور بصیر، عزیز اور حکیم، قادر مطلق صرف ایک ذات ہے، الہکم الہ واحد، دو نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو لجپال ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو پالن ہار ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو بندہ نواز ہو اور دو اولاد دینے والا ہو۔ ایک کہے گا میں نے بیٹیاں دینی ہے، دوسرا کہے گا بیٹیاں۔ اگر یہ دو ہو تو قرآن کہتا ہے لا فسادتا، نہ آسمان رہے نہ زمین رہے۔ ربنا، اس مکہ سے ایک آواز اٹھی، کوئی وسیلہ نہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ اور کیفیت کیا ہے؟ ان کو اٹھا دیں جی آپ جاگ کر بیٹھیے، جاگ کر بیٹھیے، تھوڑی سی دیر ہے انشاءاللہ پھر آپ آرام کریں گے۔ ربنا، کیفیت دیکھیے، میں نے اپنی اولاد کو اس صحرا میں رکھ دیا، پانی کا کتنا سٹاک تھا، کھانے کے لیے کتنی کھجوریں تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ ہم سب لوگ جو بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، اپنی اولاد کے خاطر یہاں بیٹھے، اچھے ماحول میں پڑھے، اچھے مکان میں رہے۔ یہ پیغمبر ہے جو اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے، اور تورات کے مطابق 102 سال کی عمر میں بچہ ملا تھا، 100 سال گزر گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں صاحب اولاد کہ بڑھاپے کی اولاد سے بابا کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ اس بستی میں لا کر بٹھا دیا تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، چند کھجوروں کے دانے، آپ چلے، ہائے ہائے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، صحرا میں چھوڑا تھا، جنگل میں چھوڑا تھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ آپ خاموش رہتے ہیں، سوال کرتی ہیں کیا رب نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں ہمیں چھوڑ جاؤ؟ کہا ہاں۔ اب جواب دیکھیے اس مواحدہ کا، کہا اللہ امرک بہذا، کیا رب نے آپ کو حکم دیے؟ رب نے کہا اس صحرا کے اندر چھوڑ جاؤ؟ کہتے ہیں ہاں، مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ جاؤ۔ جب تم نے رب کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی قسم رب ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ رب کا ہو کر تو دیکھو، رب کا ہو کر تو دیکھو۔ عورت کمزور، سسرالی نہیں، میکے پیکے نہیں، قبیلہ نہیں، اور اہل ایمان حد نگاہ تک کوئی انسان نہیں، لیکن ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام،
جب رب نے کہا ہے کہ اس کو یہاں چھوڑو تو پھر عقیدہ سن لو میری اپنی ماں مواحدہ کا، او اہل ایمان، کہ رب ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اور ہم مردوں کے دروں پر جا کر کہتے ہیں بابا شاہ جمال ککڑ گھنٹے پتر ڈے رتا لال۔ وہاں کوئی گھر نہیں تھا، یہ مکہ کی بستی ہے، کوئی انسان نہیں تھا۔ حسبی اللہ، حسبی۔ اور ہمارا کی جی میں نے شاہ صاحب پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، کراچی میں ہوتے ہیں، بہت بڑی سرکار ہے، ہر وقت ان کا ہاتھ میرے سر پر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے فلاں بزرگ کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا مواحد ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اس سے کوئی کام تھا، بڑی مشکل سے وہ مانا، جاتے ہوئے مجھے کہتا ہے شاہ صاحب سید دادے جہاں بھی بیٹھ کر یہ سبق پڑھو گے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ میں نے کہا اکاڑے میں آیا ہوں آپ کے پاس، اسلام آباد میں رہتا ہوں، کوئی دیو کا ہاتھ ہے؟ بیٹھک سے باہر آپ کا ہاتھ نہیں نکلتا؟ کہنے لگا دیکھو نا پھر وہابیوں والی گفتگو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اس مائی حاجرہ نے نہیں کہا کہ جاؤ جہاں بھی آپ ہوں گے دیکھتے رہنا، سنبھالتے رہنا۔ جیسے پیر صاحب کے پاس عورت اور مرد پہنچتے ہیں، ذرا نگاہ کرم ہماری طرف بھی رکھنا، دیکھنا بچے کی شادی کر رہی ہوں، بچے کو لا رہی ہوں، ایک بہو لے کر آ رہی ہوں، کہیں کام نہ بگڑ جائے۔ وہ بھی تھپکی دے کر کہتا ہے جا جہاں بھی ہوگی سنبھالتا رہوں گا۔ یہاں بیوی کہتی ہے، حاجرہ کہتی ہے، عقیدے کا اظہار کرتی ہے، جاؤ تم جہاں بھی ہوگے میرا رب مجھے کبھی ضائع نہ کرے۔ حسبی اللہ۔ اور یہی بات خلیل اللہ نے کہی تھی علیہ السلام۔ اور کمال ہے، عورت منتیں مانتی تھی، عورتیں، کہ بچہ ہو جائے، بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، ان لکڑیوں میں لکڑیوں کا ایک گڈھا میں بھی ڈالوں گی تاکہ ابراہیم کو آگ لگ جائے علیہ السلام۔ کیا کہا تھا؟ ہمارا بھروسہ اور توکل، وہ ڈرائیوروں کو نہیں آپ دیکھتے الٹے ہاتھ سے ایسے ایسے پکڑتے ہیں، توبہ 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 توبہ، اور پہلے ہی قبر پر پہنچتے ہی جیب میں سے پیسے نکال کے اس میں ڈال دے۔ امام المتقین فرشتے آئے، علماء جانتے ہیں، کہا اجازت دیجئے آسمان کے قطرے گرا کر بارش کے اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں؟ کہا پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ ہوا کے فرشتے نے کہا چلا کر ان کو ہی جلا دوں؟ کہا پلٹ جاؤ، جاؤ جاؤ۔ فرشتے آتے رہے، جاتے رہے، زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی لفظ تھا، کیا؟ حسبی اللہ، میرا رب ہی مجھے کافی ہے۔ اور جب آگ میں گئے، آسمان کے مالک نے کیا کہا تھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور تورات میں لکھا ہے اس دن دنیا کی اس دھرتی پر کوئی انسان اس آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، خلیل اللہ صحیح سلامت باہر نکلے، سب سے پہلے ملاقات اپنے بابا سے ہوئی، اور اس نے دیکھتے ہی کہا تیرا رب بہت بڑا بادشاہ۔ یہی بات تو بیوی کہہ رہی ہے۔ اور کمال نہیں، پیاس لگی تھی اسی مکہ کی ایک جگہ پر جہاں آپ صفا مروہ کی سعی کرتے۔ کبھی سوچا ہو یہ تو آج بڑے خوبصورت پہاڑ ہے، اس وقت کیسے پہاڑ ہو گئے؟ اور یہ مواحدہ دوڑ رہی ہے، پلٹ رہی ہے، بچے کو دیکھ رہی ہے، پانی کے تلاش میں ہے، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کی ایڑی کے قریب اللہ نے زمزم کو جاری کر دیا۔ وہ سنتا نہیں، یہ موڑتے نہیں، یہ مقبروں کے اندر مدفون، یہ اللہ کے ولی، یہ محنت کش مشقت کرنے والے، چلہ کشی کرنے والے، کچے دھاگے سے 40 سال الٹے لٹکنے والے،
پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ موڑتے نہیں، اور وہ حی و قیوم سنتا نہیں۔ اس مائی صاحبہ کی سنی تھی کہ نہیں؟ آئے ہائے، صرف سن لی تھی یا قبول بھی کر لی تھی؟ اللہ اکبر، کوئی واسطہ وسیلہ دیا تھا کسی کے طفیل صدقے کہ پیغمبر محمد کے صدقے یا آدم علیہ السلام؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ دیکھا کہ پانی، اور پانی بھی کیسا پانی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو پینے سے قبل جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری وہ دعا قبول فرما لے گا۔ ہم نے زمزم کے مقابلے میں کلر کہار پاکستان کے اندر ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور ایک کڑوے پانی کا چشمہ، یہ کڑوا پانی گردوں کی دھلائی کرتا ہے اور یہ ٹھنڈے پانی سے یہ پیٹ کا السر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جہاں پیغمبر نے زمزم کے بارے میں کہا، ہم نے اس کے مقابلے میں بزرگوں کی کنووں پر کھڑے ہو کر وہاں کے پانی کو زمزم سے بھی اعلیٰ سمجھ لیا۔ کہاں وہاں سے کین بھر بھر کر دنیا کے کونے کونے میں نہیں جاتے؟ آ کر اس کے اندر ایسے منڈیر بنا رہی ہیں، کیوں؟ کہ پانی پھر نہ ختم ہو جائے۔ اے مدد کی کہ نہ کی وہابیوں، سنیو، رب نے سنا کہ نہ سنا؟ یہ جو زبان گندی کی جاتی ہے وہ سنتا نہیں، اور پھر بڑے مزے سے کہتے ہیں دیکھیے جی شاہ صاحب اصل میں ہم ہیں گناہگار اس لیے ہماری نہیں سنتا، اور یہ ہے نیک اس لیے ان کی موڑتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نیک تھی، سن بھی لی، قبول بھی کر لی، ہم کیونکہ گناہگار ہیں ہماری نہیں سنتا، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ان کی رب موڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں، اور دل کو بھی بات لگتی ہے کہ نیک لوگوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ اور سن لو، میرا رب وہ رحیم اور کریم، وہ بڑا شہنشاہ، وہ اس گناہگار سے کہتا ہے جو یہ عقیدہ کہ گناہگار کی نہیں سنتا، اس کو کہتے ہیں آ او گناہگار، رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ قرآن مقدس ہے، 100 سال کی زندگی ہو گئی، کبھی نماز ہی نہ پڑھی۔ کتنے بد نصیب ہیں جو بیت اللہ کی زیارت ہی نہیں کرتے۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے وہ یاد ہے شخص کہ جو عرصہ دراز سے مکہ میں، سعودیہ میں، مکہ میں نہیں سعودیہ میں رہتا رہا، کماتا رہا، کھاتا رہا، مال و متاع بناتا رہا۔ لوگ کہتے تھے حج کر لو، اگلے سال کروں گا۔ آخر جب ہر طرف سے لعن طعن کی بارش ہوئی، مجبور ہو گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، گھر سے نکلا کہ اس مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لوں۔ رب نے اس کی روح کو قبض کروا کر اس کو موقع ہی نصیب نہ دیا۔ یہ مکہ اور یہ توحید کہ گناہگار کی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی، رب فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو جگا دو، ہاں ہاتھ لگاؤ ان کو۔ خان صاحب ذرا جاگیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا بتلا رہے ہیں؟ افراد؟ افراز۔ دعا کرو اللہ مالک افراز کو ایمان صحت والی زندگی عطا فرما۔ کوئی نہیں بتائے گا۔ افراز بھائی، میں نے ابھی کوئی بات کی ہے دعا سے پہلے، ذرا آپ ہی بتائیں۔
اگر پتہ ہے تو بتلائیے، اگر نہیں پتہ تو انکار کر دیں۔ بتائیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ جو سو جائے اور پھر زندہ کر دیا جائے اسے پتہ لگتا؟ اے بول کے بتاؤ، پتہ لگتا؟ پوچھ لو افراز بھائی سے میں نے کیا کہا ہے۔ ایک سپیکر، ایک میرا اپنا ذاتی سپیکر جو رب نے دیا ہے ماشاءاللہ، اتنا اونچی آواز میں، لیکن تھوڑی سی نیند آئی ہے، فوت نہیں ہوئے، اللہ لمبی زندگی عطا فرما، فوت نہیں ہوئے، پھر زندہ ہو گئے۔ میں نے اٹھا دیا، افراز بھائی اٹھو، میں نے کہا اوہو، جاگ گئے۔ پوچھو کیا کہا؟ پتہ لگتا؟ تیرا سویا ہی نہیں، مر گئے، تو نے نہلا دیے، کفنا دیے، چارپائی پر ڈال دیے، کمر کے اندر کپڑا ڈال کر قبر پہ لٹکا دیے، اندر بند کر کے اینٹیں لگا دیے، اوپر ماربل لگا کر کہتا ہے یہ سنتا ہے، ہمارا زندہ نہیں سنتا، تیرا مرا ہوا کہتے سن لیتے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ میں کہتا ہوں گناہگار کی نہیں سنتا، اور رب کہتے ہیں اور میرے بندے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ۔ کتنی عمر ہو گئی جی؟ 80 سال کا، نماز ہی نہیں پڑھی۔ کتنے بد نصیب ہے، کئی ہے نا کہیں گے جی جائیے جائیے، نماز کا وقت ہو گیا، 2 جانے لگے، اس نے کہا جی ذرا آپ جائیے نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کہا اچھا جی بس چند منٹ باقی ہیں، موضوع لمبا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ جائیے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی پڑھاؤ، میں تو باہر کھڑا ہوں۔ باہر کھڑا رہتا ہے، کھڑے رہتے کہ نہیں رہتے؟ دوست کے انتظار میں، دوست نے نماز، رب سے یاری لگ گئی ہے، 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ باہر غصے سے ٹہلتا ہے، جو ہی دوست پہنچا تو کہتا ہے کس نے پکڑ لیا تھا، دیر جو کر دی۔ اور نور جہاں کے گانے پہ لگا دو، 2 گھنٹے بٹھائی رکھو، مسجد میں کہہ دو کہ درس ہوگا تو مسلمانوں کی حالت دیکھو، مولوی کب جان چھوڑے گا؟ مولوی سے بھی والا جان چھوڑ سکتی ہے؟ پیدا ہوگے تو مولوی، مرو گے تو مولوی، شادی کرو گے تو مولوی، کہاں جاؤ گے مولوی سے بھاگ کر؟ اگر مسلمان ہو تو مولوی کے شکنجے میں ہو، اللہ صحیح مولویوں سے واسطہ ڈال۔ جی میں کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے؟ کوئی نہیں بتائے گا، پتہ لگے نا کہاں بیٹھے ہوئے، کوئی نہ دیکھ، نہ بوٹی نہیں بتایا نہیں سر، جو ہے یہی ابھی آپ یہی بتا رہے ہیں نا کہ جو ہے ایک آدمی تھا نماز پڑھنے کے لیے ایک روز دیا، ٹھیک ہے، 15 منٹ لگا دیے، شابہ حاضر ہے، ورنہ کئی ہوتے ہیں جی اگر جی شاہ صاحب نے جی درس بڑا مزے کا تھا، کہتا تھا توحید پر، وہ تو پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ کیا کہا تھا کہ پتہ مینوں بھی گولی میں تیرے گولی سی، سبحان اللہ۔ کہا کس نے پکڑ لیا تھا؟ وہ بھی کوئی آپ جیسا تھا، اس نے کہا اس نے پکڑ لیا تھا جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا، جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اور رب کہتا ہے 100 سال کا، 100 سال کا تو کوئی ہوتا ہے، 70 سال کا۔ اب تجھے رات کو خیال آیا، اوہو بال سفید ہو گئے، آنکھوں پہ اینک لگ گئی، ہاتھ میں ریشہ آ گیا، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، کہتا چلو اب مسجد میں چلتے ہیں۔ ہائے ہائے میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا پاپی ہے یہ، کتنا گناہگار ہے یہ، زنا کر کر کے تھک گیا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، ڈاکے ڈال ڈال کے تھک گئے، اب ہاتھ کام نہیں کرتے، مار مار کے تھک گئے، اب دوڑے نہیں لگا سکتا، اب بڑھاپے میں کہتے ہیں چلو مسیٹر ہی بن جاتا ہوں۔ اور میرا رب کہتا ہے ایک مرتبہ آ کر کہہ دے اللہ توبہ کرتا ہوں، میں رب ہی کیا ہوا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، میں تجھے صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس رب کے بارے میں کہتے ہیں کہ گناہگار کی سنتا نہیں، سنی کہ نہ سنی؟ آپ کہیں گے چلو یہ تو آپ نے ایک فرضی بات کی ہے، آئیے کتاب الایمان، کتاب الایمان ہے، ایک شخص آتا ہے، ہائے اونٹنی پر سوار ہے، کئی احادیث ہے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر دیہاتی جٹ جنگل میں رہنے والا
आदाब नबी से वाकिफ नहीं, जुबान मोटी है, ऊंटनी पर सवार है। और मुहद्दिसीन लिखते हैं 1400 मील का सफर कर कर आया था। मेरी तरह जहाज पर नहीं आया था पाकिस्तान से, ऊंटनी पर बैठ कर आया था। हाय सहरा को, अरब के तपते हुए सहरा को चीरता हुआ आया था, भूख और प्यास को मारता हुआ आया था। और आते ही पैगंबर से कहता है दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतहु दखलतुल जन्ना या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंटनी पर बैठा हुआ, आते ही सवाल किए, पानी का पूछ ही ना सके। कई मेहमान बड़ी तेज तबीयत के होते हैं, हाँ जी किधर हैं जी खान साहब, मैंने पानी का पूछ ही ना सके अल्लाह के पैगंबर। कहा उसके बाद, कहा 5 नमाजें, उसके बाद रमजान के रोजे, पैसे हो तो ज़कात और हज। अब उसने वहीं खड़े खड़े जिस मकसद के लिए आया था, ऊंटनी को वापिस अपने राह में। हाय पैगंबर उसको देख रहे। ऊंटनी का पांव एक सुराख के ऊपर, अंदर गया, बैलेंस खराब हुआ, सर के बल गिरा और मौके पर ही फौत हो गया। नमाज बोलो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं, लेकिन एक बात का उसने इकरार कर लिया था, क्या? कि जो मक्का से पैगाम उठा है, न लात दे सकता है, न मनात छीन सकता है, न उज्जा के हाथ में कुछ है, न हुबल कुछ कर सकता है, न कोई बंदा नवाज है, न कोई गरीब नवाज है। उसका अकीदा यह था, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, उसका अकीदा यह था कि ये औलाद देने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक एक है। अल्लाह के पैगंबर आकर फरमाते हैं, उसकी गोद अपनी, उसका सर अपने गोद मुबारक में रखते हैं और कहते हैं अमल थोड़ा क्या है, मालिक ने जन्नत, हाय हाय जन्नत। क्यों? अकीदा दुरुस्त हो गया था, लाइन दुरुस्त हो गई थी। और वो बात जो कहती गुनाहगार की ऐसी सुनी कि एक मुहद्दिस ने लिखा है पैगंबर ने उसका सर नीचे रख दिया। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से कि आपने सर नीचे रख दिया है, क्या बात है? फरमाया इसने पानी और भूख हमें मौका ही ना दिया। मैं देख रहा हूँ रब अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत के मेवे इसको दे रहा है। ओ अहले ईमान, ये अकीदा के गुनाहगार की सुनता नहीं। और हम इसलिए इन्होंने मेहनतें की है, मुशक्कतें की है, अगर वाकई की है तो रब के मेहमान हैं। और अगर नहीं की, क्यों? नाम देखते हैं जाकर बुजुर्ग का, बाबा नांगे शाह, कमाल नहीं? 1 मिनट बाकी है, बस 45 मिनट। मसला आपको क्या होना, बोल तो मैं रहा हूं जी। क्या बात कर रहा था? नांगे शाह, आए हाय भला नांगे शाह और मेहनतें और मुशक्कतें। आपका बेटा घर में बहनों की मौजूदगी में शलवार कमीज उतार दे, आप क्या करेंगे? या आप नहीं या बेटा नहीं, हया नहीं आती। और यहाँ कोई जाए ना बरहना होकर, कहते देखना क्या, हम साईं बाबा सुभान अल्लाह, जिसने कमीज उठाई हुई कहते साईं बाबा सुभान अल्लाह। वो पिछले दिनों मैं चनियोट रात को जा रहा था, गाड़ी की लाइट पड़ी तो एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आया। मैंने कई जगहों पर ये बात सुनाई, ये बड़ी सच्ची और लतीफे की बात है, दिल ही खुश हो जाएगा, याद करोगे सैयद को। मैंने कहा ड्राइवर को रोकना रोकना, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ था पीर कूड़े शाह। मैंने कहा समझने के लिए, समझ दो मुझे आ गई। मैंने कहा वो कूड़ा क्रिकेट कराची में कचरा जिसे बोलते हैं, ये क्या मतलब? उसने कहा नहीं शाह जी तुसी बड़े सादे बंदे हो, एक कूड़ा कूड़ नहीं मरेंदा, पंजाबी है जी, यानी झूठ, पीर झूठे शाह उर्दू में। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ यार, कमाल नहीं।
وہ ایک حافظ داؤد خطیب ہے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب کبھی دن میں آئے تو ان کے مریدوں سے ملاقات کرواؤ، ہم نے کی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرامت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے زندگی میں کبھی انہوں نے سچ نہیں بولا، اس لیے ہم نے بورڈ پر لکھ دیا پیر کوڑے شاہ، اوے جاؤ جاؤ، پوری دنیا نے دور لگا لیا ہے، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی مل کر میرے محبت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تمہارے اندر جوانی، بچپنا، بڑھاپا گزارا، اور پیغمبر نے چیلنج سے اسی مکہ میں کہا تھا، او مکہ کے واسیوں پہلے یہ بتلاؤ کبھی اس لب سے تم نے جھوٹ سنے؟ ہم کہتے ہیں شاہ جی جھوٹ دے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، کاروبار ہی نہیں چلتا، اس لیے پیروں نے بھی پیر کوڑے شاہ لکھوا، انہوں نے کہا جھوٹوں کا جھوٹا ہی امام۔ ہائے ہائے ہائے، سنتا نہیں اور موڑتا نہیں۔ او اہل ایمان، او اہل ایمان، یہ گھر بڑا بابرکت ہے، اس توحید کو عام کیجیے، عام کیجیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب ہم تو خطیب نہیں، بلتستانی صاحب دن رات محنتیں کرتے ہیں، ہم تو خطیب نہیں۔ آپ بھی مکہ میں رہتے ہوئے، مکہ سے باہر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں کیا؟ بلتستانی صاحب کی ایک سی ڈی کسی کو دے دیں، سن لو سن لو، دیکھنا نور جہاں کو بھی دیکھتے ہو، ذرا یہ جہان بھی دیکھو۔ جاتے ہو اور بٹن دبا دیتے ہیں ٹھک کر کے۔ انہوں نے کہا ذرا یہ ایک آپ کو لطیفہ سناؤں سچا، جھوٹے لطیفے سے پیغمبر نے صدا کی بڑی سخت وعید کی ہے۔ میری ایک کیسٹ ہے مان سیرہ کی، اس کیسٹ کا عنوان ہے تھپڑ والی کیسٹ۔ اللہ نے توحید بیان کروائی، جہاد عروج پر تھا کشمیر کا، بس آخری بات ہے، جہاد عروج پر تھا تو وہ توحید بیان کی کہ ہر عمل کی بنیاد رب کی مکہ کا پیغام، توحید کا پیغام ہے۔ وہ کیسٹ وہاں کا کمانڈر نکلا اور دیر جانا تھا، اس نے فرنٹ کی 2 سیٹیں لی تاکہ کوئی اور نہ بیٹھے، کمانڈر صاحب تھے، اور خان صاحب نے لگائے گانے، اس نے کہا جی یہ بھی لگا کر دیکھا، آپ ایسا کر سکتے ہیں، یہ لگائیے۔ وہ لگ گئی کیسٹ، آیا نا اس میں پیر نانگے شاہ اور پیر کوڑے شاہ اور بابوں کی شامت آئی، قرآن کی ضرب پڑی، کیسٹ پوری سنی، آگے سٹاپ آ گیا۔ جو ہی سٹاپ آیا کمانڈر صاحب نیچے اترے، پیچھے سے خان صاحب آگے کہتے ہیں تم نے مارا کیسٹ دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی، وہ سمجھا بھی بابی ہو گیا، انہوں نے کہا جی، اس نے رکھ کے ایک چانٹا دیا، وہ بھی کمانڈر تھا، حمزہ اس کا نام ہے، ابو حمزہ، کشمیری ہے مقبوضہ۔ اس نے کہا شاہ صاحب اتنی زور سے تھپڑ مارا نا میرے 14 طبق کی روشن ہو گئے۔ کہتے میں بھی کمانڈر، میں گھوم ہی گیا، اور ساتھ کہا ڈرائیور کو اس کو بٹھایا نا تو تمہاری گاڑی کو ہم آگ لگائے گا، ظالم کا بچہ یہ کسی کو نہیں مانتا ہے۔ کہتے مجھے جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، جنگل میں کھڑا رہا۔ یہ کیسٹ آپ بھی دے سکتے ہیں، گھر گھر میں، گھر گھر میں پہنچا سکتے۔ ابا جی نہیں مانتے، اپنی کیسٹ اپنا کیمرہ لگا کر اتنی سی آواز میں ابا جی کے کان میں جائے، جب تک وہ برداشت کرتے ہیں سناتے رہیے۔ کیوں؟ مکہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بابا کو یہی کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ آپ بھی محنت کر سکتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، کسی کو چھوٹا تھا پمفلٹ جالیات نے چھاپا ہے وہ دے دیجئے، شاید وہ پڑھ کر ایک نہیں، میں نے دیکھ رہا ہے سینکڑوں خاندان۔ پچھلی مرتبہ میں ریاض جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر اترا تو ایک بندہ کہتا ہے راشدی صاحب کدھر ہے؟ توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ، دعا کرے اللہ اس مرد مجاہد کی حفاظت فرما۔ چھوٹا بھائی ہے میرے حقیقی، وہ بابا ایک کوئی 70 سال کا بابا نے ایسے نیند میں تھا، کہتا ہے ایسے کر کے کدھر ہے راشدی صاحب؟ میں انہیں کہہ رہا تھا پچھلوں کو کہ وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کر، جو ہی اس نے آنکھ کھولی تو مجھے کہتا ہے زیدی صاحب، گلے مل گیا زور سے، سفید بال، بوڑھا آدمی، چھوڑے ہی نہ، کہتا ہے ادھر ہی بیٹھو، ادھر ہی۔ میں ان کی محبت میں وہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا 14 سال ہو گئے ہیں آپ کی سی ڈی سنتے سنتے، آج رب نے ملاقات کروا دی ہے۔
اتنا جذبات میں آیا، یعنی کام کی بات بتا رہا، اپنا ایک موبائل نکالا، چھوٹا سا موبائل، ایسا موبائل نا گم ہو جائے تو پرواہ نہیں، جاگ کے بیٹھیے بزرگوں، ابھی پوچھوں گا پھر آپ کہیں گے میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا، جاگ کر بیٹھ۔ تھوڑی دیر میں نا اس نے اپنا بریف کیس کھولا، کہا شاہ صاحب دیکھو دیکھو دیکھو، ایک بڑا سارا موبائل نکالا، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ بتائی، اس کے آگے ایک بٹن لگا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں پروجیکٹر والا موبائل، اس نے وہیں آؤ دیکھا نا تاؤ، توحید، ایمان کی غیرت، ایئرپورٹ پر ہی میری وہ سی ڈی، اس نے بٹن دبایا، سامنے سی ڈی چل پڑی، کہنے لگا اگر لائٹیں بند کر دینا بڑی خوبصورت سی ڈی چلتی ہے، جب چھٹی ہوتی ہے میں سارے ساتھیوں کو جمع کر کے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں اور پروجیکٹر جلا کے انہیں 1 گھنٹہ توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ دعا کریں مالک کریم مجھے اور آپ کو توحید کی محنت کرنے کی رب توفیق عطا فرما، مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مالک کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مالک کریم جو مواحدین گرفتار ہیں انہیں آزادی نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، چند ایک باتیں ہیں۔ ایک تو اعلان ہے، انشاءاللہ ہفتہ سے لے کر بدھ تک جناب مدثر بن یوسف حجاجی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ادارہ بیت القرآن لاہور والے، ان کا تفہیم القرآن، تدریس قرآن کے موضوع پر 5 دن کا پروگرام ہوگا، ہفتہ سے لے کر بدھ تک۔ تو سب کو دعوت عام ہے، جو بھی شرکت کرنا چاہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ جگہ کا انتخاب آپ پر ہے، جہاں جو مفید مشورہ ہو، لوگوں کے لیے آسانی ہو، وہ مشورہ دیں کہ اس مسجد میں، کلینک والی مسجد میں، سودی سروس میں یا عنان میں کہاں مناسب ہے، یہ آپ نے مشورہ دینا۔ جی کیا خیال ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر اسی مسجد میں ہفتے سے لے کر بدھ تک، اور جو پابندی سے اس کلاس میں آئیں گے ان کے لیے پکنک کا بھی انتظام ہے۔ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ جو بھائی اعداد الدعات، تاہیل دعات، دعوت تبلیغ کے ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں جو غفلت کے شکار ہیں وہ سستی کوتاہی چھوڑیں، ذرا بیداری کا اظہار کریں، اور جن کو پتہ نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی شرکت کرنا چاہیں وہ ہر اتوار کو کلینک والی مسجد میں، یا دبئی بن لادن جس کے باہر سبزی وغیرہ فروخت، اس مسجد میں ہر اتوار کو عشاء کے بعد پونے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، جس کا مقصد آپ کو تیار کرنا ہے یہاں یا اپنے گھروں میں جا کے، اپنے کیمپوں میں، کمروں میں اس دین کا کام آپ انجام دیں، جھجک ختم کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت، دعوت تبلیغ کے لیے ایک تربیتی کورس ہے۔ تو جو بھی اس میں حصہ لینا چاہیں تو وہ پابندی سے آیا کریں، اور عنقریب ان کے لیے باہر بھی ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش ہے کہ ڈاکٹر وسیع اللہ اور حرم کے امام کسی سے ان کا 2-3 دن کا پروگرام جس طرح پہلے ایک دفعہ کیا تھا، تو اس کے لیے یہ ایک تمہیدی ہے۔ تو اس میں جو ساتھی حصہ لینا چاہیں ہر اتوار کو عشاء کے نماز کے بعد کلینک والی مسجد میں، جو کلینک کے پاس ہے دبئی بن لادن، تو اس میں تشریف لائیں۔ تو اللہ سب کے یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس پروگرام اور دیگر پروگرام کے انعقاد میں جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے، اللہ ان سب کو
اس کا بہتر اجر صلہ عطا فرمائے، سب کے لیے حجت اجر ثواب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ اللہ جو اس زیارت حرمین سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس کی توفیق دے، وہ اخلاص سے، حق اور حلال کی کمائی سے، جیسا اللہ اس کا رسول چاہتا ہے اس کے مطابق زیارت حرمین کی ان کو توفیق دے۔ جو کہتے ہیں کہ جی کسی دوسرے شہر میں جائیں یا مکہ مدینہ آ جائیں ایک ہی جیسا ہے، اللہ ان کو سمجھ دیں۔ مکہ مدینہ یہ اللہ کا چنا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے، اس کے مقابل کائنات میں کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر جاننے کی توفیق دے۔ ہم اس میں رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کی قدر قیمت، اس سے ہم جاہل ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس گھڑی کی قدر قیمت سمجھنے کی توفیق دے، اور کما حق ہو اس کی تعظیم کو، آداب کو ملحوظ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس سنہری موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ کل کیا پتہ ٹرانسفر ہو جائیں، ایکسیڈنٹ لگ جائیں، مر جائیں، بیمار ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، کوئی بھی مجبوری بن سکتا ہے، پھر کف افسوس ملنے کا، ہائی وائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو منٹ سے سیکنڈ مل جائے وہ غنیمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر متحد فرمائے، ان کو عزت ترقی سے نوازے۔ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اسلامی شعائر مقدسات کے خلاف، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کے سازشوں کو انہی کی تباہی کا باعث اور سبب بنائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، سب کو جو وقت دیا ہے اس کا بہتر اجر صلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ میں جدہ کس جگہ پر؟ جالیات کی مسجد۔